بعد 27ویں آئینی ترمیم کی۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق نون لیگ کی تجویز کی مخالفت۔ نون لیگ نے آئینی عدالت کے سربراہ کے لیے 3 رکنی پینل میں سے تقرری کی تجویز دی تھی۔ ذرائع کے مطابق ججز کے سپرسیڈ ہونے کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رضوان عباسی سے۔ رضوان بتائے گا۔ دیکھیں، اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پر حکومت بڑی ہی پرعزم ہے، اور حکومت کی جانب سے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کروانے کے لیے جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، جو اپنی سرگرمیاں ہیں اور جو کوششیں ہیں وہ بھرپور انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج صبح ایک حکومت کی جانب سے ناشتہ دیا گیا جو اتحادی سینیٹرز تھے ان کے اعزاز میں، اور اس کے بعد جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ اس کا جو ہی آغاز ہوا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تحفظات ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس میں آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس کی تقرری کا جو معاملہ ہے اس پر ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جو حکومتی وفد ہے اور جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اجلاس ہے، جو مشاورتی اجلاس ہے اس وقت حکومتی اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کے مابین وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے۔ اور جو اس وقت حکومت کی جانب سے جو سینیٹر اسحاق ڈار ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے وفد کی جانب سے شری رحمان ہیں، نوید قمر ہیں اور جو دیگر رہنما ہیں اس وقت وہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے جو اپنے تحفظات ہیں، آئینی عدالتوں کے جو ججز کے حوالے سے جو اپنے تحفظات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس ڈیڈ لاک کے علاوہ جو گزشتہ روز اتحادیوں کی جانب سے ترمیم میں اضافہ کیا گیا تھا، مزید تجاویز پیش کی گئی تھیں جس میں خیبر پختونخوا کے نام کے حوالے سے کہا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بلوچستان میں جو اسمبلی نشستیں تھیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ تو یہ جو اہم نکات ہیں اس وقت ان پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، لیکن دوسری جانب حکومت کی جانب سے جو عزم ہے اس ترمیم کو منظور کروانے کا، وہ اس کا اب سے تھوڑی دیر پہلے اظہار جو سینیٹر ہیں رانا ثناء اللہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ 65 ہو چکی ہے اور ہم آج اس کو منظور کروا لیں گے سینٹ سے۔ اور دوسری جانب جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے اعتماد کا اظہار کیا تھا اپنے حکومتی اراکین پر، اتحادیوں پر، کہ آج حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ سینٹ سے منظور کروا لے گی۔ آپ نے کہا اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں نمبر پورے، لیکن حکومت کے پاس اگر دیکھا جائے تو نمبر پورے نہیں ہیں، ان کو جے یو آئی کی یا باقی جو جماعتیں ہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے سینٹ کے اندر، لیکن جے یو آئی تو مکمل بیک آف کر چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے بیٹے کے ہمراہ بیرون ملک بھی جا چکے ہیں۔ دیکھیں، جو سینیٹر ہیں اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے آج صبح ناشتے کے بعد جب تمام اتحادیوں کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے جو اعتراضات تھے، جو تحفظات تھے اتحادیوں کی جانب سے، انہوں نے جب وہ سنے اور اس کے بعد جو ہی وہ کمیٹی روم سے باہر آئے، چونکہ ان کی جو آج اہم ملاقات تھی وہ گزشتہ روز جو ایک پارلیمانی جو کمیٹی تھی، مشترکہ کمیٹی تھی سینیٹر قومی اسمبلی کی، اس میں جو 49 جو ترامیم تھی اس پر جو منظوری دی گئی اس کمیٹی میں، تو اس کے بعد اس کمیٹی کا جو جائزہ آج لیا گیا، اس جائزے کے بعد جب اتحادیوں نے جو بریفنگ لی پھر اسحاق ڈار کی اور جو پیپلز پارٹی کے وفد کی جو آج صبح ملاقات ہوئی، تو اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ آج ہمارے پاس جو نمبر ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت چونکہ اس وقت بڑی پرعزم ہے اور اس وقت تک وہ اتحادیوں کو بنانے کے لیے جو اپنی تمام تر سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو سینٹ کا جو ایک ہنگامہ خیز اجلاس جاری ہے اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہی ان کا کنسنسس ہو جائے گا ججز کے معاملات پر بالخصوص، تو اس کے بعد جو یہ ترمیم ہے 27ویں آئینی ترمیم یہ سینٹ سے بھی منظور ہو جائے گی۔ صحیح، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے رضوان۔